بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنا سبق نمبر 12 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے حسد کا انجام. آپ لوگ آ جائیں گے صفحہ نمبر 70 پر یعنی پیج نمبر 70 پر. تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حسد کیا چیز ہے. حسد کا انجام جو ہے وہ اس کا ٹاپک ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. یعنی یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اچھی عادت نہیں ہے بلکہ یہ کوئی بری عادت ہے نا. تو حسد کا مطلب ہوتا ہے جیلس ہونا کسی دوسرے سے نا. کسی کو کوئی مقام مل جائے تو انسان جیلس ہو جائے کہ اچھا اس کے پاس جو ہے وہ اس کو کیسے مل گیا، اسی میں کڑتے رہنا، افسوس کرتے رہنا. تو یہ چیزیں جو ہے نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. تو ہم بچ کیسے سکتے ہیں حسد سے؟ ہم ایسے بچ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، اور اپنی محنت سے مقام حاصل کریں، نہ کہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر ہم پریشان ہوتے رہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. قرآن میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ دوسرے بندے کے پاس نہ ہوں. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہوئی ہے نا اس پر قناعت کرنا، اسی پر راضی رہنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو اس طرح سے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم اس جو ہے برائی سے، حسد جیسی برائی سے بچ جاتے ہیں. اور آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے ایک شخص نے حسد کیا اور اس کا انجام کیا ہوا. ٹھیک ہے، کیونکہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے. تو میں ریڈنگ کروں گی اور آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھیں گے. پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی پڑھتے جائیے گا. جی ہمارا عنوان ہے حسد کا انجام. کسی ملک میں نیک آدمی رہتا تھا. بادشاہ اس کی نیکی اور بھلائی کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتا تھا. وہ شخص جب بھی بادشاہ کی محفل میں بیٹھتا تو عام طور پر یہ قول دہراتا، قول کہتے ہیں بات کو، اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. محسن کس کو کہتے ہیں؟ احسان کرنے والے کو. تو اس میں وہ کیا قول دہراتا تھا کہ اپنے محسن کے ساتھ یعنی جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اس کے ساتھ احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو. رہا برائی کرنے والا یعنی جو برا سوچ رہا ہے تم لوگوں کے بارے میں تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. بادشاہ کا ایک درباری اس شخص سے بہت حسد کرتا تھا. بادشاہ کی نظروں میں اس کی عزت دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا. کڑنے کا مطلب ہوتا ہے افسوس کرتا رہتا تھا. اب اگلے صفحے پہ آ جائیے. اس کی دلی خواہش تھی کہ یہ شخص کسی طرح بادشاہ کی نظروں سے گر جائے. اس نے کئی بار کوشش کی لیکن ناکام رہا. ایک روز اس نے ایک نئی چال چلی. تنہائی میں بادشاہ سے کہا یہ شخص جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، آپ کے جوتے تک اٹھاتا ہے، حقیقت میں یہ آپ کا دشمن ہے. آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے. بادشاہ نے پوچھا تمہارے اس الزام کا ثبوت کیا ہے؟ اس الزام کی تصدیق کیسے ہوگی؟ حاسد، آپ اس شخص کو شام کے وقت بلوائیں اور اپنے قریب کریں. آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ وہ فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کی بدبو نہ سونگھ سکے. بادشاہ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، ہم خود اس کی تصدیق کر لیں گے. وہ حاسد بادشاہ کے پاس سے اٹھ کر سیدھا اس شخص کے پاس گیا اور اسے کھانے کی دعوت دی. اس شخص کو حاسد کے حسد اور اس کی چال کا بالکل علم نہیں تھا. اس نے دعوت قبول کر لی. حاسد نے اسے جو کھانا کھلایا اس میں لہسن بہت زیادہ استعمال کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس شخص کے منہ سے بھی لہسن کی بو آنے لگی. کھانے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا. بادشاہ چلنے لگا تو اس نے جوتے اٹھائے اور اپنی عادت کے مطابق بولا اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. بادشاہ نے اسے اپنے قریب آنے کے لیے کہا. جب وہ بادشاہ کے قریب ہوا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو دل میں سوچا کہ میرے درباری نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ درست معلوم ہوتا ہے. یہ شخص واقعی میرا خیر خواہ نہیں ہے.
اس نے اپنے دربار کے افسر اعلیٰ کو خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: جو شخص تمہارے پاس یہ خط لے کر آ رہا ہے اسے قتل کر دو۔ خط لکھ کر بادشاہ نے خط پر مہر لگائی، مہر کہتے ہیں اسٹیمپ کو، ٹھیک ہے، اور اس شخص کو دے دیا اور کہا اسے افسر اعلیٰ کے پاس لے جاؤ۔ وہ شخص اس مہر لگے لفافے کو لے کر دربار سے باہر آیا تو حاسد سے ملاقات ہو گئی۔ شاید وہ اس کے برے انجام کے انتظار میں تھا۔ اس نے خط دیکھا تو پوچھا: تمہارے پاس یہ خط کیسا ہے؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ۔ اس شخص نے کہا: یہ خط مجھے بادشاہ نے دیا ہے، افسر اعلیٰ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اب اگلے صفحے پہ آ جائیے بیٹا۔ اس شخص نے اس کی منت کی کہ تمہیں تو بادشاہ بہت انعام و اکرام سے نوازتا رہتا ہے، یہ خط مجھے دے دو تاکہ میں افسر اعلیٰ تک پہنچا کر انعام حاصل کروں۔ وہ شخص فراغ دل تھا، یعنی کہ اس کا دل بہت بڑا تھا، نیک شخص کا نا، تو اس نے کہا: یہ لو، اب یہ خط تمہارا ہے، اسے تم لے جاؤ۔ وہ حاسد خوشی خوشی افسر اعلیٰ کے پاس پہنچا، اسے خط دیا۔ اس نے خط پڑھا اور کہنے لگا: اس میں لکھا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ حاسد کا رنگ اڑ گیا، وہ جلدی سے بولا: نہیں نہیں، یہ خط میرے لیے نہیں ہے، یہ تو فلاں آدمی کا ہے، میں نے غلطی سے لے لیا ہے۔ افسر اعلیٰ نے کہا: دیکھو، اب تمہارا یہاں سے زندہ جانا ممکن نہیں، خط میں واضح طور پر تمہارے قتل کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، یعنی مجھے عمل کرنا ہے بادشاہ کے حکم پر۔ حاسد نے بہت شور مچایا کہ ایک بار مجھے بادشاہ سے ملنے کا موقع دیا جائے، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، لیکن افسر اعلیٰ نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے قتل کروا دیا۔ دیکھیے اس کا انجام کتنا برا ہوا نا۔ پھر آگے دیکھیے، نیک شخص اگلے دن بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے وہی قول دہرایا۔ بادشاہ نے اسے زندہ دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا، یعنی وہ بڑا حیران ہوا کہ کل تو میں نے اس کو خط دے کر بھیجا ہے، تو یہ پھر زندہ واپس آ رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا: میرے خط کا کیا کیا؟ اس پر نیک شخص نے بادشاہ کو پوری بات بتائی۔ بادشاہ: اس شخص نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ نیک شخص: ہرگز نہیں، میں نے تو ایسی بات کبھی نہیں کہی۔ بادشاہ: اچھا یہ بتاؤ، کل جب ہم نے تمہیں بلایا تھا تو تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ نیک شخص: بادشاہ سلامت، اس شخص نے مجھے کھانے کی دعوت دی تھی جس میں مجھے خوب لہسن کھلایا، میں نے منہ پر ہاتھ اس لیے رکھ لیا تاکہ اس کی ناگوار بو، یعنی بری تھی، بدبو آپ تک نہ پہنچے۔ بادشاہ نیک شخص کی بات سن کر قصہ سمجھ گیا، کہا: تم سچے ہو، تمہارا قول بھی درست تھا کہ برائی کرنے والے کو ختم کرنے کے لیے اس کی اپنی برائی ہی کافی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے خود ہی اس میں گرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو بھی کسی کے لیے برا سوچے گا تو اس کا انجام برا ہی ہوگا۔ جی اسٹوڈنٹس، اب آپ آ جائیں گے صفحہ نمبر 73 پر۔ جی، اہم الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے: ان الفاظ کے معنی سمجھے اور جملے بنائیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا کالم میں دیکھیں، پہلا لفظ ہے محسن، اس کا مطلب ہے احسان کرنے والا۔ دوسرا ہے حاسد، اس کا مطلب ہے حسد کرنے والا۔ اور تیسرا ہے خیرخواہ، اس کا مطلب ہے بھلائی چاہنے والا۔ اس سے اگلے کالم میں دیکھیں، لفظ ہے قرنا، اس کا مطلب ہے افسوس کرنا۔ پھر ہے تعمیل کرنا، اس کا مطلب ہے عمل کرنا۔ اور پھر ہے قول، اس کا مطلب ہے بات یا مقولہ۔ اب سوال نمبر 2 ہے: دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے: نیک آدمی کیا قول دہرایا کرتا تھا؟ اس کے جواب کے لیے آپ آئیں گے صفحہ نمبر 70 پر، اور پہلا جو پیراگراف ہے اس کی دوسری لائن ہے۔ آپ سوال میں سے یہ لکھیں گے کہ نیک آدمی کیا کی جگہ لکھیں گے یہ، ٹھیک ہے، نیک آدمی یہ قول دہرایا کرتا تھا۔ اور پھر آ جائیں گے صفحہ نمبر 70 پر، اور اس میں جو دوسری لائن ہے نا، پہلے پیراگراف کی دوسری لائن ہے: اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انورٹڈ کاماز میں جو لکھا ہوا ہے نا، یہ آپ لوگوں نے سوال نمبر 1 میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2: حاسد نے بادشاہ سے کیا کہا؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے: حاسد نے بادشاہ سے یہ کہا۔ اور اس کے بعد آ جائیں گے صفحہ نمبر 71 پر، پہلا پیراگراف اور دوسری لائن، یہ بھی انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے: یہ شخص جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، آپ کے جوتے تک اٹھاتا ہے، حقیقت میں یہ آپ کا دشمن ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، یہاں تک۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 3: حاسد کا کیا انجام ہوا؟ اس کے لیے آپ لوگ آئیں گے صفحہ نمبر 72 پر، ٹھیک ہے، اور
तीसरी लाइन है, ऊपर से ना तीसरी लाइन पे आ जाएंगे, जहां पर लिखा हुआ है ना वो को काट के वो हासिद, वो को काट के यहां से शुरू करेंगे। हासिद खुशी खुशी, हासिद खुशी खुशी अफसर आला के पास पहुंचा, उसे खत दिया, उसने खत पढ़ा और कहने लगा इसमें लिखा है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं। पहले तो ये पूरी लाइन लिखनी है, फिर उसके बाद आप काउंट करते हुए आएंगे 1 2 3 4th लाइन पर, जैसे धोखा हुआ है लेकिन लिखा हुआ है ना, तो ये चारों लफ्ज को काट देंगे। धोखा हुआ है लेकिन को काट के, लेकिन अफसर आला, लेकिन के ऊपर लिखेंगे इसलिए अफसर आला ने इसकी एक ना सुनी और उसे कत्ल करवा दिया। ठीक है, धोखा हुआ है लेकिन को काट के उसके ऊपर लिखेंगे इसलिए अफसर आला ने उसकी एक ना सुनी और उसे कत्ल करवा दिया। फिर अगला सवाल है बादशाह को सच्चाई कैसे पता चली। तो जहां पर ये कत्ल करवा दिया, आपने तीसरे सवाल का जवाब खत्म किया है ना, उससे अगली लाइन पर ही है नेक शख्स अगले दिन बादशाह के दरबार में पहुंचा तो उसने वही कौल दोहराया। बादशाह ने उसे जिंदा देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पूछा मेरे खत का क्या किया। इस पर नेक शख्स ने बादशाह को पूरी बात बताई और इस तरह बादशाह को, इससे आगे आप लिख लेंगे, इस तरह बादशाह को सच्चाई पता चली। ठीक है, अब इसके बाद आप जो है अगला सवाल है आपको कहानी का कौन सा किरदार अच्छा लगा और क्यों। तो आप इसका जवाब में ये लिख सकते हैं कि हमें कहानी में नेक जो शख्स था उसका किरदार अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आला ज़र्फ इंसान था या फरागदिल इंसान था, इसलिए। अब आखिरी है अपने आप को हसद से किस तरह बचा सकते हैं। तो इसका आप क्या लिखेंगे, आप खुद भी लिख सकते हैं इसके हवाले से 2-3 जुमले कि हम अपने आप को हसद से इस तरह बचा सकते हैं कि हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करें। ठीक है, और मेहनत करके अपना मुकाम जो है वो बुलंद करें। ठीक है बेटा, इसके बाद आ जाएंगे आप अगले सफ़े पे, सफ़ा नंबर 74 है। सवाल नंबर 3 है सबक के मुताबिक दुरुस्त बयानात के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1 है बादशाह वजीर की वफादारी पर बहुत खुश था, तो ये दुरुस्त होगा। नंबर 2 है हासिद ने नेक आदमी को जो खाना खिलाया इसमें प्याज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, तो ये गलत है क्योंकि उसने लहसुन ज्यादा इस्तेमाल किया था। नंबर 3 है नेक आदमी खत लेकर खुशी खुशी अफसर आला के पास पहुंचा, ये भी गलत है, हासिद गया था ना, नेक शख्स नहीं गया था। फिर नंबर 4 है खत में लिखा था कि खत लाने वाले को इनाम दिया जाए, तो ये भी गलत है क्योंकि उसमें तो ये लिखा था कि उसको कत्ल कर दिया जाए। आखिरी देखिए नंबर 5 है अफसर आला ने हासिद की एक ना सुनी और उसे कत्ल करवा दिया, तो ये दुरुस्त होगा क्योंकि उसको कत्ल करवा दिया गया था। इसी सफ़े पर सवाल नंबर 6 देखिए दिए गए अल्फाज के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज बनाएं। जैसे पहला लफ्ज है अफसर, तो इससे आप क्या लफ्ज बना सकते हैं, अफसर रे से रात बना सकते हैं, या और कोई भी, ये तो आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे सलूक है, इससे नया लफ्ज कोई बना सकते हैं, काफ से लफ्ज बनाएंगे। एहसान है तो नून से आप लफ्ज बनाएंगे। इनाम है तो मीम से बनाएंगे, और शख्स है तो स्वाद से बनाएंगे। अब ये खुद आप लोग लफ्ज बनाकर एक एक लफ्ज बनाएंगे और उसको कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है अगले सफ़े पे आ जाए, सफ़ा नंबर 75 पर कवायद सीखें। दिए गए जुमले गौर से पढ़ें। पहला जुमला है बानो ने किताब पढ़ी, दूसरा है सादिया ने अखबार पढ़ा। जुमले में मफूल की मुनासबत से ही फेल आता है। मफूल क्या है इसमें, आपको पता है, किताब जिस पर काम किया जाए उसको मफूल कहा जाता है ना। और दूसरे जुमले में है अखबार। अब आपने देखा किताब मुअन्नस है तो उसके साथ फेल क्या आ रहा है, पढ़ी, और अखबार मुजक्कर है तो उसके साथ फेल क्या आ रहा है, पढ़ा। ठीक है, अब अगला जुमला देखिए, जुमले में मफूल की मुनासबत से ही फेल आता है। ऊपर दिए गए जुमलों में किताब और अखबार मफूल हैं। अगर मफूल वाहिद मोनस हो तो फेल भी वाहिद मोनस ही होगा, जैसे किताब पढ़ी। ठीक है, अब आगे देखिए सवाल नंबर 8 है मफूल को देखकर दुरुस्त फेल चुनें और जुमले मुकम्मल करें। अब आपने मफूल देखना है कि क्या है। आसमान पर, पहला जुमला देखिए, आसमान पर परिंदे डैश हैं। अब ये ब्रैकेट्स में आपको नजर आ रहा होगा, उड़ रहा, उड़ रही या उड़ रहे लिखा हुआ है। पहला जुमला है आसमान पर परिंदे। अब परिंदे क्या है, ये मफूल है, ठीक है, ये लेकिन ये जमा है, तो आसमान पर परिंदे उड़ रहे हैं। ठीक है, ये वाला आएगा। नंबर 2 है आसमान ने खीर डैश, पकाए, पकाई या पकाया। अब खीर क्या है, ये मुअन्नस है इसलिए इसके साथ क्या आएगा, पकाई। तीसरा जुमला है अब्बू जान के कुछ दोस्त हमारे घर। अब्बू जान के कुछ दोस्त हमारे, यानी दोस्त जो है वो ज्यादा हैं,
تو ہمارے گھر آیا، آئی، آئے یا آئیں، تو آپ کیا لکھیں گے؟ ابو جان کے کچھ دوست ہمارے گھر آئے۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 ہے حامد نے کتابیں، کتابیں اب زیادہ ہیں ظاہر ہے اور مؤنث ہے، تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ خریدی، خریدے یا خریدیں، تو خریدیں آئے گا، ٹھیک ہے، جمع ہے نا کتابیں، تو اس کے لیے اس میں بھی نون ہننا آ رہا ہے، تو خریدی کے بھی اینڈ پر نون ہننا آ رہا ہے۔ آخری جملہ ہے اسد نے ایک خوبصورت منظر کی تصویر ڈیش، بنایا، بنائی یا بنائے، تصویر مؤنث ہے، مفعول ہے، تو اس کے لیے بھی فعل جو ہے وہ کیا آئے گا؟ بنائی، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ کام جو ہے سوال جواب اور جو الفاظ معنی جملے ہیں یہ اپنی کاپی پہ کرنے ہیں، باقی کتاب پر ہی کام کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔